Assalamu alaikum and welcome to another episode of Debrief. Today we have with us Arooj Abrar. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. الحمدللہ. And we have Yusra Murtaza with us. کیسی ہیں آپ یسرا؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, so starting off we'll read the comments. Yeah. Any interesting comments that you guys have? So I have an interesting one over here. So Sidra Arif says that I believe no one suffers more than the people of Lahore due to the protest, especially those who live 5 to 10 kilometers near the area of TLP's markaz. And that is true. لاہور میں یتیم خانہ چوک کے آس پاس جتنا بھی علاقہ ہے, whenever these protests happen تو وہاں پہ سگنلز بند ہو جاتے ہیں, رستے بند ہو جاتے ہیں. اور that was our whole point when we discussed the TLP matter. جب سے ہم کر رہے ہیں کہ جو پبلک لائفز ہیں وہ کس طرح سے ڈسمینٹل ہو جاتی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ, ایون کہ جو لوگ پروٹیسٹ میں آتے ہیں جن کی جانیں جاتی ہیں, اور چاہے وہ پولیس کانسٹیبلز ہوں یا چاہے وہ TLP کے ممبرز ہوں, وہ کبھی بھی ہائر اپس نہیں ہوتے. وہ ہمیشہ غریب آدمی ہوتا ہے, غریب کا بچہ ہوتا ہے. پولیس کانسٹیبل مرتے ہیں, پولیس کے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ مرتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہوگا کسی SHO کی وہ شہادت ہو گئی, TV پہ نہیں آتا. اگر ہو جائے تو پھر وہ ایک نیشنل ہیرو بن جائے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو TLP کے پروٹیسٹرز جو ہیں who lost their lives in this protest, وہ بھی اب اس میں آپ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ کوئی عالم جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کوئی ان کا لیڈر ہے جو شورا TLP کی شورا ہے اس کا لیڈر ہے, اس کی ڈیتھ ہو گئی. ہمیشہ ایک پروٹیسٹر کی ڈیتھ ہے. اور چاہے آپ اس کو جتنا مرضی سینٹیمنٹلائز کر لیں کہ یار شہادت ہے یا یہ ہے یا وہ ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی ہے کہ لائف لاسٹ مطلب لوز ہوئی ہے, اور وہی غریب بندے کی ہوئی ہے. اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ اس طرح کے پروٹیسٹ یا اس طرح کی جو جتنی بھی وائلنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سب سے زیادہ پبلک ان سے امپیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ عام بندے کو فرق پڑتا ہے. نہ عمران خان کو فرق پڑے گا, نہ عمران خان کے گھر بجلی آنی بند ہوگی, نہ اس کے فون کے سگنل بند ہوں گے, نہ ہی میرا خیال ہے سعد رضوی تو خیر چلیں ڈیٹینڈ تھے, لیکن کسی بھی TLP کے عالم کے لیے کوئی اتنا زیادہ مسئلہ ہوا ہوگا. ہاں مطلب ان کے لیے ایک وہ تھا کہ پروٹیسٹ تھا, ظاہری سی بات ہے, ایک کاز تھا. مے بی انسان ان کی انٹینشن کو کویسچن نہیں کر سکتا, لیکن جتنی انکنوینئنس پبلک کو ہوتی ہے شاید کسی کو نہیں ہوتی. آئی آلویز تھنک کہ جو ہے نا ہم لوگ پروٹیسٹ وغیرہ جس طرح پاکستان میں ہم کرتے ہیں اس میں ہم اپنی چیزوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. ابھی تو اس طرح کچھ خراب نہیں کیا, اللہ کا شکر ہے, ابھی مطلب اس طرح نہیں ہوا. مطلب اس طرح مطلب جیسے ٹائر جلاتے ہیں گاڑیاں, اینڈ یہ والی چیز ہوئی کوریج نہیں ملی, بہت کچھ کیا ہے انہوں نے. ہاں تو پھر یہ دیکھیں گے, پھر ہم اپنی چیزوں کو ہی خراب کر رہے ہیں تو پھر اس کا کیا فائدہ. مطلب عمران خان کو کوئی کچھ نہیں ہوگا, کسی اور چیز کو نہیں ہوگا, ہم نے روڈ کھود دی اپنی, جو خندق والی چیز ہے. اچھا, any other comments? No, I think people really like the discussion last time جو ہوئی ہے, as usual because Afira بیٹھی ہوئی تھی. I think that was it. TLP کے بارے میں کافی تھا, اینڈ دین آصف علی کا مینشن ہوا ہوا تھا آفٹر افغانستان کے. We'll come back to that later. آصف علی کے اوپر میرا خیال ہے پورا ڈیبریف کرنا چاہیے ہمیں, لیکن I'm afraid we don't have the time. تو سب سے پہلے ہم we'll be discussing the G20 summit and COP26. So can you brief us about the G20? تو جو G20 روم سمٹ ہے وہ روم میں ہو رہا ہے, اٹلی میں. اٹ جسٹ ہیپنڈ, اور ابھی آگے COP26 بھی ہوگا گلاسکو میں. تو اس کے اندر اٹس اے گروپ آف ورلڈس میجر اکنامکس, ڈفرینٹ کنٹریز اس کے اندر پارٹ لیتے ہیں. آپ کلائمیٹ چینجز کے اوپر بات کر رہے ہو تو ابھی جو اس کے اندر ڈسکشنز ہوئی ہیں اس میں یہ چیز ہے کہ جو ایوریج گلوبل ٹمپریچر ہے وہ 1 ڈگری رائز کر گیا. یہ G20 میں ہوئی ہے یا COP26? G20 ابھی G20 ہوئی ہے, G20 روم سمٹ. اس کے اندر رائز کر دیا. انہیں کچھ پرابلمس یہ آ رہی ہیں کہ جو کول کنزمپشن ہے, جو کول پاور کو ہم جنریٹ کر رہے ہیں, وہ دے آر تھنکنگ کہ اس چیز کو ہم ختم کر دیں بائی 2025. بٹ اٹس ریئلی امپاسبل کہ آپ اتنی بڑی چیز کو ایسے ہی کر دیں, کیونکہ وہ کلائمیٹ چینجز اور اس کے بہت زیادہ گلوبل وارمنگ کے مسئلے آ رہے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے کہ ایوریج گلوبل ٹمپریچر ہے وہ 1 to 1.5 ڈگری پر ایئر اس طرح رائز کر سکتا ہے. بٹ اس بار یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ اس سے زیادہ رائز کر جائے گا تو گلوبل وارمنگ کے انکریز ہونے کے بہت زیادہ اور چانسز ہیں. تو ابھی تک یہی ڈسکشنز ہوئی ہیں, باقی COP26 آگے ہوگا تو اس کے اوپر باقی چیزیں ہم کریں گے. تو آئی تھنک گلوبل وارمنگ تو سب کو پتہ ہے, دیٹ کلائمیٹ چینج, گلوبل وارمنگ ہمارا بہت انیویٹیبل سی چیزیں بن گئی ہیں. ہمارے اپنے پاکستان میں ہم کافی دیکھتے ہیں, بیکاز پاکستان از جو ورسٹ ہٹ میں ہے اس کی گلوبل وارمنگ کی. اینڈ دین سمٹ لائک دیز, اینڈ یہ بہت امپورٹنٹ فورمز ہیں جہاں پہ ان کی ڈسکشن ہونا, اور نہ صرف ڈسکشن ہونا بلکہ
پریونٹیبل اسٹیپس جو کہ ہم لے سکتے ہیں, جو کہ میجریبل بھی ہیں اینڈ دین جو کہ لاجیکل بھی ہیں لینا, وہ بار سیٹ کرنے جو کہ ہم کر سکتے ہیں. بیکاز آئی بلیو انہوں نے لمٹ 1.5 سیلسیس ڈگری والی رکھی ہے اینڈ دین انہیں کے اکارڈنگ جو ہر سال وہ 1.2 1.5 بڑھنے کے چانسز ہیں. تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ اس سے زیادہ انکریز ہو گیا کہ ہم اس کو لمٹ کر سکیں, بٹ آئی نو ہاؤ امپورٹنٹ دس از. لاجیکل کا تو ابھی آئی ایم ناٹ ریئلی شیور کہ ہم اس کو کس طریقے سے کر پائیں گے. یہ تو اب COP 26 فورم میں ساری ڈسکشنز ہوتی رہیں گی, تو پھر ہمیں آہستہ آہستہ پتہ لگتا جائے گا کہ وٹ وی آر پلاننگ ٹو ڈو اینڈ وٹ اسٹیپس ول بی ٹیکن. ہاں, لیکن آئی فیل تھوڑا سا ڈائگریشن ہے, لیکن آئی فیل کہ پاکستان جیسی کنٹریز اس طرح کی جتنی بھی وہ ہوتے ہیں ڈیسیجن میکنگ باڈیز کے جتنے بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں سب سے زیادہ ہٹ ہوتی ہیں, کیونکہ وہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس ان لاہور ہیز ڈراپ ڈاؤن ٹو دا ورسٹ ایئر کوالٹی انڈیکس ان دا ہول ورلڈ. اور یہ پچھلے 4-5 سال سے, بیکاز آئی بین لیونگ ان لاہور, تو پچھلے 4-5 سال سے نیو دہلی, لاہور, ممبئی اور کراچی نا, یہ مطلب ٹاپ 4 یہی رہتے ہیں ہمیشہ. اور مطلب پاکستان انڈیا کا یہاں پہ بھی ایک میچ اپ چل رہا ہے, اگر آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو. کبھی دہلی اوپر آ جاتا ہے, پھر لاہور اوپر آ جاتا ہے. تو اب مطلب کنٹریز لائک دا G20 وہاں پہ آف کورس ڈیسیجن میکنگ وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں اوپیک کنٹریز کے ممبرز بھی ہیں, سعودیہ, ایران, ایون چائنا ٹو سم ایکسٹینٹ. وہ ڈیسیجن تو بناتے ہیں کہ ہم یہ کم کریں گے وہ, لیکن آپ اگر دیکھیں تو سی پیک میں موسٹ آف دا پروجیکٹس آر کول بیسڈ جو پاور جنریشن کے ہیں. تو جو ان کے ڈیسیجن ہوں گے آئی فیل کہ وہ تھرڈ ورلڈ کے لیے بہت زیادہ شیپ کرتے ہیں ان کا فیوچر, کیونکہ سفر پھر بھی وہی بات ہے کہ اینڈ پہ غریب کا بچہ پاکستان ہی سفر کرے گا. امریکہ کو کبھی فرق اتنا زیادہ نہیں پڑے گا, پڑتا ہے, لیکن انہوں نے ظاہر بات ہے پھر کیلیفورنیا میں انہوں نے کیٹلیٹک کنورٹر کا ایک وہ لا پاس کر دیا, اور اس طرح کر کے نا وہ کر سکتے ہیں, وہاں کے لوگ کر سکتے ہیں. ان کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اس چیز کو کر سکتے ہیں. کہ لاجیکل اور میجریبل اسٹیپس وہ اس طرح سے ڈیسائڈ کرنے پڑیں گے کہ اگر وہ وہاں پہ بیٹھی جو ورلڈ اکنامک باڈیز ہیں جو بہت ڈیولپڈ ہیں, وہ وہاں پہ اگر فیصلے لے رہی ہیں تو دے ہیو ٹو کنسیڈر دی ڈیولپنگ کنٹریز کے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کول کنزمپشن ختم کرنی ہے اور ہم یہ پیرامیٹرز ہیں بس چٹکی بجاؤ ہو جائے گا, تو اٹ کانٹ ہیپن. ہاں, آف کورس چائنا از پارٹ آف G20 آئی تھنک اٹ از رائٹ. وہ یہی بات کر رہے تھے, وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں. پھر پاکستان میں دے مطلب IPPs کے انڈر انہوں نے ایک نیا پلانٹ لگایا جو کہ کول سے بجلی بنا رہا ہے, تو وہ ایک کال آف فیل میں تضاد آ جاتا ہے نا. آئی فیل وہ ایک بڑی بات ہے. اور اوپر سے ایک اور چیز میں کہنا چاہ رہا تھا, اینڈ آئی ایم ناٹ اینٹائی کلائمیٹ چینج, اور نہ ہی میں ٹرمپ کا سپورٹر ہوں, لیکن a big part of this debate is کہ جو گریڈی کارپوریشنز ہوتی ہیں جو فاسل فیولز اٹریکٹ کرتی ہیں, ایکسٹریکٹ کرتی ہیں, سوری اٹریکٹ نہیں کرتی, اور اس کے علاوہ پیٹرولیم کمپنیز ہوتی ہیں. مطلب ہم کلائمیٹ چینج کے اوپر جتنے بھی اسٹیپس لینا, درخت لگا دیں, سب کچھ کر دیں, جب تک ہم پروڈکشن کم نہیں کریں گے یا پھر جب تک ہم پولیوشن کم نہیں کریں گے ہم وہ نہیں کر سکتے. اور ہم یہ کہہ دیں گے یار میں نے ایک پلاسٹک کا اسٹرا کی جگہ کاغذ کا اسٹرا استعمال کیا, وچ از ریئلی گڈ بائی دا وے, آئی سپورٹ دیٹ, ٹھیک ہے, ہر انسان اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتا ہے کرے. لیکن جب تک اس طرح کی کمپنیز کو سینکشن نہیں کیا جائے گا, جب تک اس طرح کی بڑی بڑی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کو سینکشن نہیں کیا جائے گا, آئی فیل کہ ول ناٹ گو ویری فار ان ٹرمز آف کلائمیٹ ایکشن. اور I just need your comments on that because this is just my own opinion. I just feel like people don't really get how alarming the situation is. Like you mentioned the paper straw wali cheez. I know we all have heard those memes کہ یار پیپر کی وہ تو بنا لے لیکن وہ ہے پلاسٹک. تو people are not really getting کہ یہ کتنا alarming ہے, کیونکہ I think گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج, یہ ورڈز ہیں جو لوگ تھرو تو کر رہے ہیں بٹ ناٹ ریئلی گیٹنگ کہ یار کتنی الارمنگ سچویشن بن گئی ہوئی ہے, اور پاکستان بہت بری, پاکستان جیسی کنٹریز بہت بری طریقے سے افیکٹ ہوں گی. پلاسٹک کے ہم انیشیٹیوز اگر لے بھی رہے ہیں نا, تو انڈیویژولی لوگ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا رہے. جو پلاسٹک بیگ بین ہوا تھا اسلام آباد میں, وہ تھوڑا عرصہ ہم نے دیکھا اینڈ دین وی آر بیک ٹو اٹ. اب وہ بلیک مارکیٹ شروع ہو گئی تھی پلاسٹک بیگس کی, نہیں اچھا وہاں نہیں ہے تو ہم اندر سے جو ہے وہ پلاسٹک بیگس پھر بھی کر رہے ہیں, ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. تو انڈیویژولی ہم نہیں لے رہے ایفرٹس. میرا اندازہ لگائیں کہ اسلام آباد از سچ اے کنٹرولڈ انوائرمنٹ, ٹھیک ہے. اسلام آباد ایک مطلب ایک سمجھیں ٹیسٹ کیس جتنا بھی رن کرنا ہوتا ہے نا وہ اسلام آباد پہ کرتے ہیں. اور اگر اسلام آباد میں آپ سے نہیں ہو سکا تو پھر پنجاب میں انہوں نے پاس کیا تھا لا کہ پنجاب میں ختم ہوں گے, اور اگلے دن لاہور میں مل رہے تھے پلاسٹک بیگز میں چیزیں مل رہی تھیں, اور مطلب پیپل ڈیڈنٹ ایون کیئر, ٹھیک ہے. اسلام آباد میں تو پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے تک لوگ کاغذ کے لفافے لے کے جاتے رہے, اب پھر واپس اس پہ آ گئے ہیں. لیکن باقی تو پورے پاکستان میں کسی نے مطلب دھیان ہی نہیں دیا, لوگ بھول گئے کہ مطلب لائک بگ مارٹس لائک پنجاب کے اشن کئی ٹائپس میں وہ کپڑے والے بیگ ابھی بھی ہو گئے, بٹ وہ لیکن پھر بھی ہو رہا ہے. اور ایون سم برانڈز بھی
وہ ان کے لیے بھی ایک ریونیو کلیکشن کا میتھڈ ہے نا, وہ 30 روپے کا بیگ الگ سے دیتے ہیں آپ کو. وہ بھی مسئلہ ہے, بزنس وہ آ گیا ماڈل اس میں. اینڈ آئی اگری کہ سینکشنز لگنی چاہیے, بٹ اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ انڈیویژول کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ رول دے پلے. آئی ریمبر میں ایک جگہ گئی تھی بنی گالا کے پاس تھے, اٹ واز سچ اے نائس پلیس بٹ دیر واز اے لاٹ آف گاربیج, اور اس کے اندر کیا تھا, اسٹراس تھے اور جو پولیتھین کے یہ چیزیں تھی, اینڈ ہمیں وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بٹ ہم کتنا زیادہ پولیوٹ کر رہے ہیں اور ہمیں وہ چیز نہیں ہو رہی. اینڈ آئی ایگری ود یور پوائنٹ آف ویو, کیونکہ ہم لائک درخت لگا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ہم جب پیچھے سے چیزیں وہ کم نہیں کر رہے تو دونوں جگہ سے انکریز ہی ہو رہی ہے نا, مطلب وہ بیلنس تو ہو ہی نہیں رہی ایک چیز آپ کی. کیونکہ آپ مطلب ایک حد تک درخت لگا سکتے ہیں, ایک حد تک پلاسٹک کنزمپشن کم کر سکتے ہیں, اور پلاسٹک کی جو کنزمپشن ہے اٹس اے سیپریٹ ڈبیٹ, کیونکہ وہ اوشنس کو پولیوٹ کر رہا ہے, وہ ایک الگ کاز ہے. اور مطلب ایون جو آپ نے بات کی کہ پلاسٹک کے ریپر میں پیپر اسٹرا, لاٹ آف پیپل میک فن آف دیٹ, لیکن آئی تھنک ایک اسٹارٹ تھا جس سے اٹ ریڈیوس دا پلاسٹک, مطلب پلاسٹک ویسٹ وہ جو ایک کیا ہوتا ہے ڈسپوزل ہوتا ہے, وہ تقریباً پتہ نہیں 30% یا 40% سے کم ہوا تھا اسٹراز کے اندر, کیونکہ وہ نیسلے نے شروع کیا تھا پیپر اسٹراز دینے. تو وچ از اے بگ اسٹیپ, اب ہم لوگ نہیں ریئلائز کرتے, لیکن اب اگر ہم وہی اپرچونیٹی کاسٹ اس اسٹرا کی اگر ہم نکالیں کہ وہ جو ہم نے اسٹرا یوز کر کے دوبارہ پھینک دیے تو وہ بہت زیادہ ہے. اور ہم لوگ خیر مذاق, پاکستان میں لوگ ویسے ہی تیار بیٹھے ہیں مذاق اڑانے کے لیے ہر چیز کا. I would suggest go watch videos on wildfires and all that, so you know کہ how big of a problem this is. It is not a joke. اور وہ ابھی اور یہ نیسلے جیسی کمپنیز کے یہ انیشیٹو پلے اے ہیوج رول ان دس کہ یار چلو انہوں نے کچھ اسٹیپس لیے ہیں اینڈ دے آر میکنگ, اور مطلب وہ فن وغیرہ آل اسائڈ, بٹ وی ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آن انڈیویژولس پارٹ. لائک یو سیڈ کہ اگر ہم صرف درخت لگا دیں, فار ایگزامپل میں بولوں میں درخت لگا دی, میں نے کلائمیٹ چینج میں بہت بڑا کردار ادا کر دیا, اینڈ دین آن دا نیکسٹ سائڈ ادر سائڈ آئی ایم ڈوئنگ ایوری تھنگ ٹو میک دس کلائمیٹ اے لیونگ. میں پلوٹ بھی کر رہی ہوں اور میں ایسے کام بھی کر رہی ہوں کہ اچھا یار I would highly suggest go watch videos and news because this is very serious and I think people don't understand right now. جو جہاں تک بات ہے کہ ہم پولیوٹ بھی کر رہے ہیں اور دوبارہ سے اسٹیپس بھی لیں, تو پرسنل اکاؤنٹیبلٹی آئی تھنک ہر انسان اپنی خود کر سکتا ہے. پھر اس طرح تو آپ نیسلے کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ پیپر اسٹراز دے رہے ہیں, دوسری طرف وہ کافی ٹریز کٹ کر رہے ہیں اور وہ کافی بنا رہے ہیں. تو اس طرح تو پھر انسان ہر چیز میں غلطی نکال سکتا ہے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے. اور آئی گیٹ کارپوریٹ گریڈ والی بات کہ نیسلے واقعی کچھ چیز غلط کرے شاید, لیکن پرسنل لیول پہ آئی تھنک آپ انسان کو اس بات پہ جج نہیں کر سکتے کہ یار یہ کل تو مجھے حاجی بن کے بتا رہا تھا کہ یار یہ پلاسٹک کا اسٹرا نہ یوز کرو, اور آج یہ خود کچھ سمجھے ڈسپوزیبل گلاس میں پانی پی رہے. تو آئی تھنک ہر انسان کا ایک ڈفرینٹ ٹینجنٹ ہے, ڈفرینٹ اس پہ چلتا ہے. تو ایک اور ہاں, پیپل ہو لیو ان کراچی اینڈ لاہور اینڈ ایون ڈیلی اینڈ ممبئی should download the Air Visual app if you don't have it already, or look at the air quality index on a daily basis, or if you feel that the AQI is above 300 or 400, so you should wear a mask. Uske baad we have match. Cricket. Aruj, آپ بتائیں, آپ نے میچ دیکھا؟ یس, دونوں میچز, ہم 2 میچز پہ بات کریں. ہاں, پاکستان افغانستان اسٹارٹنگ میں نے نہیں دیکھی تھی, بٹ اس کے بعد جو میچ ہوا آخر والا تو بہت ہی, آئی واز لائک وی آر گون لوز. بٹ اسٹل آپ نے وہ دیکھا تھا کہ جب 12 ہم نے رنس کرنے تھے, نہیں 24 رنس کرنے تھے 12 بالس پہ, اور پھر بھی پاکستان کے جیتنے کے چانسز 78%. آئی واز لائک ہاؤ اینڈ دین آصف علی کیم اینڈ he came, he saw, he conquered, and he did magic. It was brilliant from Asif Ali. Brilliant. I mean, آپ کو پتہ ہوتا ہے دیٹ یو ان یور 11 کا اسکواڈ جو پلینگ ہوتا ہے, یو ہیو ہٹرز اینڈ یو ہیو فنیشرز جو کہ گیم فنش کر سکتے ہیں, بٹ ایک ہی اوور میں 4 چھکے از پیور میجک. اینڈ اس کے سب سے زیادہ مجھے اور مزہ آیا تھا when he said post match کہ یار میں نے شعیب بھائی کو بولا تھا کہ ایک اوور میں 25 بھی رہتے ہوئے تو ہم بنا لیں گے, وہ چھوٹی سائڈ آنے دیں بس. یار دس از دا اسپرٹ, مطلب دس از دا اسپرٹ کہ آپ کے جتنے بھی رنز ہیں آپ وہ اس کانفیڈینس کے ساتھ جاؤ. اور یہ دیکھیں مطلب 6 4 اسٹریٹ 6 4, ایک میرے خیال سے بیچ میں ڈاٹ بال تھی, 6.6.6. ہاں اس طرح تھا, ڈاٹ بالس تھی, بٹ اسٹل. اچھا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹی پیپل ایٹ دس پوائنٹ, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ہر میچ میں آصف علی کے اوپر لا کے کھڑا کر رہے ہیں میچ پچھلے 2 میچز سے, اور مطلب ہمارا مڈل آرڈر جو ہے وہ نہیں پرفارم کر رہا. I truly agree.
انڈیا پاکستان کا میچ جب ہوا تھا اس سے پہلے ہی آئی تھنک میں نے یہ ہم سب کو پتہ تھا دیٹ ہماری اوپننگ بہت اسٹرانگ ہے, بٹ اگر جس دن ہماری مڈل بیٹنگ ایکسپوز ہوگی تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. اینڈ اگر ہم اس میں دیکھیں تو حفیظ ہیز پلیڈ سم گڈ شاٹس, لیکن اس طریقے سے انہوں نے ہمیں ابھی سپورٹ نہیں کیا کہ اگر ہم ان کے اوپر پوری اننگز لے جائیں کہ یار اچھا چلو رضوان اور بابر اگر آؤٹ ہوئے تھے تو فخر اور حفیظ تک ہی ہماری اننگز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی اور ہم وہیں پہ میچ جاتے. یہ ہمارا شروع سے ہی پرابلم رہا ہے کہ جب 1-2 وکٹ گرتی ہے تو 2 ہم نے ساتھ میں کمپلیمنٹری دینی ہے, لائن لگا کے سارے آ جاتے ہیں, لائن لگا کے سارے آ جاتے ہیں. اماد پہلے آ گیا کھیلنے یا شاداب آ گیا, لیکن وہی 5 وکٹوں والا ہی رہا. بٹ اف آئی آلسو کمپیئر اٹ ٹو دا پاسٹ کہ ہماری بیٹنگ اسٹرانگ نہیں تھی تو اب تو تھوڑا سا لیول اپ ہوا ہے, بٹ دیر اسٹل روم فار اے لاٹ آف امپروومنٹ کہ یار اچھا چلو 2 آؤٹ ہو رہے ہیں تو اگلے 2 پورا میچ فنش کر جائیں. ہاں وہ والی چیز ہے بہت زیادہ. اور وہی بات ہے, بیٹنگ اسٹرینتھ سے مجھے یاد آ گیا انڈیا کا میچ. تو جو ان کی اسٹار اسٹڈیڈ سائڈ تھی بفور دا ورلڈ کپ, وی کیپٹ آن ہیئرنگ کہ بھائی کے ایل راہل تو پرائم آف ہز فارم میں, اور کے ایل راہل تو تباہ کر دیں گے, ایسے پھٹ جائیں گے ورلڈ کپ میں جا کے. تو کے ایل راہل 2 میچز میں بالکل کیا کہیں گے آپ؟ I mean, there's a lot to blame on the management and the media, the people. کہ پہلے تو جو چیز ٹورنامنٹ میں بہت عجیب سی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 7-8 دن میں دوسرا میچ کھیل رہے تھے انڈیا والے, اینڈ دین وی پلیڈ 3 میچز. اینڈ T20 تو آئی تھنک ایسا فارمیٹ ہے جتنا کھیلتے جاؤ گے اتنا زیادہ آپ کے حق میں وہ جاتا جائے گا کہ ہم نے وہ 3 پرفارم کیے ہیں اتنے اچھے بیکاز ہمارا مومنٹم بنا ہوا تھا. جب آپ اس کو بہت زیادہ گیپ دے دو گے تو وہ آبویسلی تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہو اینڈ آل دیٹ شیک ہوگا. آئی فیل لائک BCCI نے جب یہ گو اہیڈ دیا تھا تو دے ہیڈ ادر پلانس کہ شاید وہ پہلا میچ جیت جاتے, تو دے ہیڈ لائک ہول ویک ٹو سیلیبریٹ اینڈ پریکٹس. خیر یہ والا, اینڈ دین بالکل اس ٹورنامنٹ سے پہلے IPL رکھوانا. آپ نے بہت زیادہ اس چیز پہ ایمفیسس کیا, او ہمارے پلیئرز نے بہت زیادہ میچز کھیلے ہیں, او وی آر سو ریڈی ٹو ٹیک اوور دس ٹورنامنٹ, او ہم نے انہیں کنڈیشنز میں کھیلا یہ وہ کھیلا. بٹ دیر کمز اے پوائنٹ جب سب تھک جاتے ہیں, دیٹس وائی یہ ٹورنامنٹ 1 مہینے کے اندر ریپ کیا جا رہا ہے تاکہ کھیلو, کوالٹی کرکٹ کھیلو, دین ریسٹ, گو ہوم. بیکاز اور پریشر وہ خود جب وہ آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ سیکنڈ میچ میں انڈیا کی باڈی لینگویج واز دے نیو, دے پہلی بال کھیلنے سے پہلے انہوں نے ہار تسلیم کر لی ہوئی تھی اپنی. ان کی باڈی لینگویج اس طرح کا ثبوت دے رہی تھی کہ ایون وہ ٹاس ہارے ہیں اینڈ دین اٹ واز اٹ فار دیم کہ یار اوکے اگین وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ہم دوبارہ جو ہے وہ بالنگ کر رہے ہوں گے, بیٹنگ ہم پہلے کر رہے ہیں. اٹ واز جسٹ سم تھنگ ویئرڈ ان دیئر مائنڈ. اور وہ جو کہ بعد میں وراٹ کوہلی نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ وہ ہم پچھلے اس سے ریکور ہی نہیں کر سکے. تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ ٹو بلیم آن دیئر میڈیا, دیئر مینجمنٹ, کہ ان کو بہت پریشرائز کیا گیا. آبویسلی پلیئرس تو پلیئرز ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں اپنی سائڈ سے, اینڈ نو بڈی وانٹس ٹو لوز, نو بڈی وہ جان بوجھ کے کوئی نہیں ہارتا, بٹ وہ بہت ایکسٹرنل پریشر ہو جاتا ہے. اینڈ آئی ٹوٹلی گیٹ اٹ بیکاز وی ہیو بین آن. ایون کوہلی نے بھی بعد میں یہی بولا ہے کہ اٹس آل اباؤٹ لک, اور اس ٹائم جو ڈیسیجنس کیلکولیٹڈ ڈیسیجنس آپ لے رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر سب کچھ وہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد میڈیا ان کو بہت زیادہ نتھنگ ورک فار دیم, اینڈ وہ سارے کیچ آؤٹ ہوئے, سارے پور شاٹس کھیل کے بہت زیادہ ان کے آئی تھنک کوئی فیلڈنگ میں ایک آدھ بہت میجیکل مومنٹ تھا, باقی تو سارا بہت پلین تھا. ایک وہ جو چھکا روکا گیا تھا بائی نیشم, اور ایک ٹرینٹ بولٹ کا کیچ تھا میرا خیال ہے. ہاں باقی تو اٹ واز لائک وہ کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں آیا ہے پور شاٹس, پور ٹائمنگ, مطلب کہ 7 to 15 اوورز میں کوئی باؤنڈری نہیں لگی. ہاں اب اس میں پتہ ہے انڈین میڈیا از ٹو بلیم ٹو سم ایکسٹینٹ کہ بہت حد تک آپ نے لاسٹ میچ کے بعد اگر دیکھا ہو تو بہت حد تک کرٹیک یہ تھی انڈین بیٹنگ لائن اپ پہ کہ دے آر پلئنگ اے ویری پریمیٹیو برانڈ آف T20 کرکٹ. بہت اولڈ فیشن وے سے اپروچ کر رہے ہیں میچز کو, اٹیکنگ کرکٹ نہیں کھیل رہے, اٹیک نہیں کر رہے. تو آئی تھنک اس میچ کے بعد ظاہری بات ہے پلیئرس تو آئی ڈونٹ تھنک اتنا فالو کرتے ہیں, نہ ان کو کرنے دیا جاتا ہے, لیکن مینجمنٹ نے سوچا ہوگا کہ یار اب ہم ایک اٹیکنگ برانڈ آف کرکٹ کھیلیں گے. کے ایل راہل آئے, انہوں نے 2 شاٹیں ماری, تیسری پہ آؤٹ, روہت شرما سیم. تو وہ پلان جو تھا بالکل بیک فائر کر گیا ان کے لیے. اور ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے, وکرانت گپتا اف یو گائز نو
ایز مطلب ایک کرکٹ انالسٹ ہیں انڈیا کے. آئی فالو ہم آن اے ریگولر بیسس کیونکہ اچھی بات کرتے ہیں ہمیشہ. تو ان کا ایک بڑا اچھا ویلڈ پوائنٹ یہ تھا کہ انڈیا ہیز بن ان اے ببل. آپ نے انڈین جو خاص طور پہ لمیٹڈ اوور کرکٹ ہے وہ ایک بڑے ببل میں رہی ہے. بڑی ٹیم صرف آسٹریلیا انگلینڈ سے کھیلے ہیں وہ, اور باقی پاکستان جیسی ٹیموں کا ان کو آئیڈیا بھی نہیں تھا, نیوزی لینڈ وغیرہ, کہ یہ کس طرح کا کرکٹ کھیلیں گے ہمارے ساتھ لمیٹڈ اوورز میں, اور ٹیسٹ کرکٹ پہ فوکس کرتے رہے ہیں. تو وہ چیز ان کے اس میں بڑی بیک فائر کی ہے. آئی تھنک مائیکل وان نے بھی یہی کہا تھا جو انگلش فارم میں پلیئر ہیں کہ انڈیا نیڈس ٹو گیٹ آؤٹ آف دیئر ببل. ان کو دوسری ٹیمس کے ساتھ دوسرے ٹورنامنٹس میں میچز کھیلنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک ہمارے پلیئرس کی T20 اسپیشلی T20 میں پرفارمنس اسی لیے اچھی رہی ہے بیکاز ہمارے پلیئرس باہر جا کے بہت ساری لیگس کھیلتے ہیں, اور ہمارا PSL برانڈ اتنا اچھا بن گیا ہوا ہے کہ ہماری نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, ان پلیئرس کے ساتھ انگلش پلیئرس بہت آئے ہیں اس میں کھیلنے کے لیے. ہم تو ایک بہت اچھا ایٹماسفیئر بن گیا ہوا ہے. اور اپارٹ فرام لیگس, کیونکہ لیگس میں تو پھر IPL پہ اتنی بڑی کرٹیک آ گئی ہے کہ بھائی اب نیشنل کاز کے لیے نہیں کھیل رہے, وہ منی کے لیے کھیلنے پریفر کرتے ہیں وہ, لیکن اپارٹ فرام لیگس جو ان کی لمیٹڈ اوور کرکٹ ہے ویسے بھی بڑی کم ہو گئی ہے. سیریز نہیں کھیل رہے, T20 میچز نہیں کھیل رہے انڈیا والے. اور ان کا آپ نے دیکھا ورلڈ کپ سے پہلے انہوں نے IPL کھیلا, سارا کمبینیشن بنا. IPL کا ایک ایٹماسفیئر ڈفرینٹ ہے, پلیئرز ڈفرینٹ ٹیم سے آئے ہیں, ہر کوئی اپنے مطلب اپنے آپ میں ایک چیتا ہے, اپنے آپ میں اسٹار ہے. کوئی ٹیم کا اسپرٹ جو تھا اس طرح سے مطلب نظر نہیں آیا, اور نہ ہی کمبینیشن نظر آیا انڈیا کی ٹیم میں, which is sad to see as a cricket fan because I always root for India as a team. مطلب انگریزوں کے خلاف تو خاص طور پہ all the Caucasian white people. And India has been a very very better side. ہاں true. یہ ٹورنامنٹ صرف کچھ چیزیں ان کی اپنی مینجمنٹ اور ان کی اپنی میڈیا میں ایکسپوز کر رہا ہے کہ the way they approach this format and the way they criticize or it's mostly destructive. It's mostly destructive. Constructive criticism نہیں ہوتا. ابھی وہ بھی نا IPL بین کرنے لگے ہیں لوگ. like hashtag ban IPL ٹرینڈ کر رہا ہے. why? کیوں؟ مطلب سارا پیسہ وہاں سے آ رہا ہے, اتنی بڑی لیگ ہے, بین کیوں کرنی ہے؟ کی اپروچ بہت ڈسٹرکٹیو ہے ابھی بھی. اینڈ آئی فیل ریئلی بیڈ فار لائک وی سو دا انسیڈنٹ جو کہ لاسٹ میچ میں ہوا تھا, سرٹن پلیئرس کو جب ٹارگیٹ کیا گیا تھا. اینڈ ہمیں بھی بہت سننے کو ملا جب ہم نے اس پہ بات کی کہ یار یو ڈونٹ نو انڈیا میں یہ ہے وہ ہے, سپورٹ کر رہے ہیں. اینڈ آئی گیٹ اٹ, بٹ سی آپ خود دیکھو آپ کا میڈیا کیا کر رہا ہے. بہت ڈسٹرکٹیو اپروچ ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم کرتے ہیں تنقید, ہم ہمیشہ تنقید کرتے ہیں, بٹ اسٹل ایٹ اینی ہم نا پھر بھی ریڈی ہوتے ہیں ٹو, ہمیں پتہ ہے ہمارا کچھ نہیں بننے. اتنی تنقید ہو گئی ہے کہ اب یہ سیریس لیتے ہی نہیں. اور میں نے بہت ساری ٹویٹس پڑھی کہ انڈیا نیڈ سانگز لائک تم جیتو یا ہارو ٹائپ وائبس کے یار آپ کو سمجھ مطلب اٹس سم تھنگ دیٹ وی ہیو بین تھرو. تو ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے آپ کے ٹورنامنٹس میں جب آپ ہار رہے ہوتے ہو, اینڈ اٹس ناٹ جسٹ لوزنگ اے میچ, جسٹ یو آر ناٹ پرفارمنگ. آپ کھیل کے ہارو تو دکھتا ہے محنت ہے یار کہ یار نہیں آخری بال تک بہت زیادہ جان ماری ہے, لیکن دا بیٹر ادر ٹیم واز بیٹر. جیسے پاکستان اور افغانستان میں ہوا, they both tried اور کسی ایک نے تو جیتنا تھا پھر. اور وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ابھی سیمی فائنلز میں پہنچ گیا ہے آلموسٹ, اینڈ انڈیا از اسٹل اسٹرگلنگ ٹو ٹیک وکٹس ان. اینڈ آئی تھنک پتہ نہیں کس نے کہا تھا, بٹ اس ورلڈ کپ کو اسٹارٹ ہونے سے پہلے سم ون سیڈ لائک اٹ واز این انڈین اور پاکستانی اینالسٹ اینڈ سیڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی بیٹنگ اینڈ انڈین بولنگ, بیکاز انڈین بولنگ از آن اندر لیول. اینڈ آئی ڈونٹ سی دیٹ, میں وٹنس نہیں کر پا رہی اس چیز کو کہ ان کے بولر اسٹرگل کر رہے ہیں اور ان کے بیٹسمین بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. اور اتنی زیادہ بات کر کے دے براٹ ان شاردل ٹھاکر, اور مطلب آئی ڈنٹ سی ہم پرفارم دیٹ ویل. ایون اس کی لائن اینڈ لینتھ وہ تو نا ایک اسپارک نظر آتا, چاہے وکٹ نہ ملے لیکن اس کی بالنگ میں اسپارک نظر آیا نہیں نظر آیا. کمار واز اے بیٹر آپشن ٹو پلے, لیکن اس میچ میں ہاں ڈس ایگری ود دیٹ بیکاز بھونیشور کمار کی بال سوئنگ جب تک نہ ہو تو 125-130 کا پیس T20 میچز میں بالکل بھی تھریٹننگ نہیں ہے. مطلب ہی کین گو بگ. اسٹل تھنک کہ آپ کو اس کو کھلانا چاہیے تھا. یہ ہو رہا ہے کہ یہ فیصلے نا اب اس طرح سے لیے جا رہے ہیں کہ یار مجبوری میں کہ اچھا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. اب لوگ کہہ رہے ہیں محمد سراج کو کیوں نہیں کھلایا. اور اب یہی ہوگا کہ اب آگے آنے والے میچز میں وہ اپنا وننگ کمبینیشن ہی ڈھونڈتے رہیں گے کہ یار کون کس کو ان کرنے سے اور کس کو آؤٹ کرنے سے ہوگا. اور اب آگے آنے والی ٹیم آئی تھنک افغانستان تو بہت ٹف ہونے والی ہے ان کے لیے, بہت ٹف ہونے والی ہے. باقی دونوں ٹیم کا آئی کین ناٹ سے پیپل ور میکنگ کہ یار ڈونٹ ویری جیت جائیں گے, ان سے جیت جائیں گے, لیکن وہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے. اینڈ پیپل ہیو اسٹارٹڈ میکنگ میمز اباؤٹ کہ یار وہ بھی جیت سکتی ہیں ٹیمس کے جس طرح کی ان کی پرفارمنس ہے. بٹ آئی تھنک انڈیا ول میک اے کم بیک بیکاز
وہ اسٹرانگ سائڈ تو ہے, وی آل نو دیٹ وہ اسٹرانگ سائڈ ہے, بٹ یہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے تھے باقی ٹیمز کو, بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. اور that's what happened when you are so much into your head. When you are so much into your head and you don't. T20 میں ایک ڈاٹ بال, ایک اوور کسی بھی سائڈ پہ گیم پلٹ سکتا ہے. اینڈ ہمیں نا وہ ایک بال بھی نظر نہیں آئی انڈیا میں کہ ایک اوور ان کے حق میں جاتا ہوا ہم نے دیکھا ہو, یہ دیکھا ہو کہ یار کسی کی محنت سے گیم تھوڑی سی اس سائڈ پہ ہوئی ہو اور پھر پلٹی ہو. ابھی تک انہوں نے دونوں جو گیمس کھیلی ہیں نا, دے ہیو بین ویری ون سائڈیڈ گیمس. نیوزی لینڈ کی اپنی وہ بھی, اور پاکستان کے ساتھ جو پاکستان نے ڈومینیٹنگ گیم کھیلی تھی. آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک دے ول میک اے کم بیک, بٹ وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ بھی ان ٹیمس کے اگینسٹ ہوگا جو کہ آبویسلی جو نیو ابھی کوالیفائی کر کے آ رہی ہیں, ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے جتنا. افغانستان والا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ان کے لیے ہوگا, بیکاز افغانستان از اے ویری اسٹرانگ ٹیم. افغانستان کے ساتھ تو نیوزی لینڈ اور انڈیا دونوں کا. آئی فیل انڈیا وڈ پلے بیٹر اگینسٹ افغانستان, بیکاز افغانستان کی اسٹرینتھ ان کا اسپن اٹیک ہے, اور انڈین بیٹسمین کی اسٹرینتھ ان کی دیر اٹیک اگینسٹ اسپن ہے, کیونکہ وہ اسپن بہت اچھا کھیلتے ہیں انڈین بیٹسمین. تو آئی فیل کہ شاید وہ میچ وہ جیت جائیں. لیکن اس میں یہ بات ہے کہ ایز اے یونٹ انڈین ٹیم پھر بھی نہیں آ رہی ہے. ابھی آپ کل دیکھیں, سو یو سیڈ نا کہ وہ اٹیکنگ اسپرٹ, آئی فیلٹ کہ جو جسپریت بمراہ نے پہلا اوور کیا تھا کل واز ریئلی گڈ. ان کی لائن کی لینتھ, ہاں ہی ٹرائڈ ہز لیول بیسٹ کہ میں یہاں وکٹ نکال سوں. میرے خیال دوسرے اوور میں نکال بھی گئے تھے وہ وکٹ, لیکن ان کو سپورٹ نہیں مل رہی دوسرے اینڈ سے. کوئی اس لیول کا اس پائے کا بالر آ نہیں رہا ان کے پاس جو بیٹسمین کو تنگ کر سکے. تو آئی تھنک یہاں پہ ہم انڈیا کو بیسٹ وشز دے سکتے ہیں. یا بٹ دے ہیو ٹو پلے دس گیم ایز اے ٹیم. ان کی باڈی لینگویج میں نا وی کین سی کہ ان کے مورالز بہت ڈاؤن ہو چکے ہوئے ہیں اس وقت. اینڈ وہی آئی اسٹل بلیم دا بورڈ اینڈ دی مینجمنٹ, اینڈ آئی ہوپ کہ دے میک اے کم بیک, اینڈ آئی ہوپ دے فگر آؤٹ کہ کیا چیزیں ہم نے بہتر کرنی ہیں اور کس طرح سے کرنی ہیں. ابھی آپ کی کانورسیشن سن کے مجھے ایسے لگ رہا ہے کبھی اس ٹائم پاکستان ہوتا تھا کہ پاکستان فگر آؤٹ کر رہا ہوتا تھا, پاکستان کی باڈی لینگویج ایسی ہوتی تھی. پاکستان کرے گا ہم بھی کم بیک کریں گے. میں کہہ رہی تھی گھر پہ میں بات کہی تھی کہ او انڈیا از پلینگ لائک پاکستان, پاکستان از پلینگ لائک انڈیا کر کے. تو مائی سسٹر گیو می کاؤنٹر آرگیومنٹ کہ نو, پاکستان از پلینگ لائک پاکستان. ہمارا گراف ایسا رہا ہے اور ہسٹری ایسی رہی ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرواتے, او مائی گاڈ دس از آور ٹیم, جب تک وہ میس اپ نہیں کرتے, اسکرو اپس نہیں کرتے, یہ بال نہیں چھوڑی, وہ بال نہیں چھوڑی, تھوڑا یہاں سے رن نہیں دے دیے, وہاں سے نا وی ہیو گیون, وہ تھوڑا سا رہا ہے ہمارا. فار دا ریکارڈ 1999 کا جو ODI ورلڈ کپ تھا اس میں پاکستان انبیٹن گیا تھا فائنل تک, بالکل اسٹرانگ ٹیم کی طرح, اور فائنل میں 132 پہ ساری ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی اور آسٹریلیا نے ہمیں بری طرح ہرا دیا تھا. تو اس کے بعد بڑا ایکسپوز ہوا تھا پاکستان. تو پاکستان ایسا ہی ہے. میں سب لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو ٹینشن ہے, اگر آپ کو اپنے دل کی پرواہ ہے, اگر آپ کو اپنی مینٹل ہیلتھ کی پرواہ ہے, تو پاکستان سے امیدیں مت لگائیں. پاکستان بالکل بھی امیدیں لگانے کے لیے نہیں ہے. اور دوسرا مجھے ایک اور چیز بھی لگتی ہے کہ ابھی تینوں ہم نے 2 میچز کھیلے نا, رائٹ, اور دونوں میچز میں 3 میچز کھیلے ہیں. تو اس کے اندر یہی ہوا ہے کہ ٹارگیٹ انہیں ملا ہے اور پاکستان نے اچیو کیا ہے. تو I feel like they should play back first. ہاں وہ بڑی چیز ہے. پاکستان ایکسپوز ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے جو اوپنرز ہیں وہ رن ریٹ تیز نہیں لے کے جاتے اور وہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے بھی نہیں. We should in next 2 games we should try to bat first and see کہ ہم کہاں پہ ہیں, کتنے پانی میں. کیونکہ افغانستان والے میچ میں میں سوچ رہی کہ ابھی تو پاکستان نے صرف چیز کرنا ہوتا ہے, اور چیز کرنے میں پاکستان از گڈ, بٹ اگر ٹارگیٹ دینا ہو تو پھر پاکستان کیا ہوگا. اینڈ جسٹ امیجن کہ سیمی فائنل میں کچھ ایسی سچویشن آ جائیں. T20 کرکٹ میں آج کل ایک وہ بن گیا نا, بس اب کیا کریں. Things have been working out for us so well کہ اچھا ٹاس بھی جیت رہے ہیں, کمزوریاں کور ہو رہی ہیں ہماری. تو بٹ حسن علی کو چھکے پڑ رہے ہیں, وہ کور ہو رہے ہیں. حفیظ سے بیٹنگ نہیں ہو رہی, کور ہو رہی ہے. اچھا بائی دا وے ہم اس کو ریپ کرتے ہیں, بٹ اس سے پہلے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کل کا پلینگ 11 کون ہونا چاہیے؟ آئی فیل کہ حسن علی جگہ محمد وسیم کو اور حیدر علی فار محمد حفیظ شوڈ بی ان دا ٹیم, کیونکہ اف یو آر پلینگ اے مطلب اسمال ٹیم تو یو شوڈ میک ایکسپیریمنٹس فار اے بگر میچ. اور آئی تھنک حیدر علی کو آپ لے کے گئے ہیں تو اس کو خالی دبئی گھما کے تو نہیں لانا, کچھ کھلا بھی لیں بیچارے کو, اچھا کھیل کے گئے یہاں سے ڈومیسٹک. ہاں کچھ ٹرائی کر لے, مطلب اس سے پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا. میں تو محمد وسیم کو بہت بیک کرتا ہوں, کیونکہ آپ نے اگر حسن علی کا رن اپ دیکھا ہو, حسن علی کی بالنگ دیکھی ہو اس ورلڈ کپ میں ابھی تک, تو ریدم نہیں آ رہا ان کی بالنگ میں, اور مطلب بیچ میں 9 بالز بھی کرائی انہوں نے, 1-2 لائن اینڈ لائن صحیح نہیں جا رہی. ہی اسٹرگلنگ, شاید ان کو ہیئر کٹ کا مسئلہ ہے تھوڑا سا,
لیکن وہ اسٹرگل کر رہے ہیں ابھی تک. محمد وسیم کو ٹرائی کریں, وہ بیٹنگ میں بھی آپ کو ڈیپتھ دیتے ہیں. آلدو پیپل وڈ آرگیو کہ حسن علی بھی چھکے مار لیتے ہیں, لیکن محمد وسیم از اے پراپر بیٹسمین. I would disagree a bit کہ مطلب حیدر علی کو تو چانس دینا چاہیے. I feel like حارث یا شاہین میں سے کسی کو ریسٹ دے کے you should play وسیم جونیئر and give chance to Hassan because فارم ریگین کر سکے, وہ ایکسپیریمنٹ کریں and we can see کہ یار چانسز دینے چاہیے. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے چانس دینے کا. ہاں ٹرو, بیکاز ان 2 میچز کے بعد 2 ہی میچز ملتے ہیں اینڈ وہ یہ نہیں ہوتا یا تو آپ ہیں یا تو آپ نہیں ہیں. تو بس حسن علی کو چانس دیں, شاہین یا حارث میں سے کسی کو ریسٹ دے کے دے شوڈ پلے وسیم اینڈ دے شوڈ مسٹ ہے. وسیم کا کل میچ میں کھیلنا مسٹ ہے, آلسو فار حیدر. اینڈ آئی فیل لائک رضوان کو بھی اگر آپ ریسٹ دے کے سرفراز کو ٹرائی کرنا چاہیں تو یو کین ڈو دیٹ کہ نیکسٹ 2 گیمز آپ کے اس میں ہیں. تو ایٹ لیسٹ 2 چینجز تو دے شوڈ میک. مطلب انہیں یہ نیکسٹ سیمی فائنل کے لیے انہیں پتہ چل جائے گا نا کہ اچھا میں یہ بیٹنگ لائن یا بولنگ لائن رکھنی ہے. اچھا ود دیٹ آئی تھنک ویل کم ٹو آور لاسٹ ٹاپک, جو کہ ہم پچھلے 3-4 بار سے ڈسکس کر رہے ہیں. اور آلدو اٹس نو لافنگ میٹر, لیکن ٹی ایل پی کا فائنلی جو ہے وہ مذاکرات ہو گئے ہیں حکومت کے ساتھ. دا کنڈیشنز, مطلب جو کمپلیٹ سیٹ آف کنڈیشنز آف دا مذاکرات ہیز ناٹ بن ریویلڈ بائی ایدر آف دا پارٹیز اینڈ اٹس بن سیٹلڈ کہ ریویل نہیں ہوں گی. لیکن ابھی تک کے لیے یہ ہے کہ ان کو لمٹ کر دیا ہے وزیر آباد میں ایک گراؤنڈ کے اندر کہ آپ ابھی یہاں بیٹھ جائیں, رستے ہم کھول رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں اس کا, سعد رضوی کو 2-3 دن میں ہم چھوڑ دیں گے, جو کہ یہ پچھلے 10 دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم 2-3 دن میں چھوڑ دیں گے. لیکن اس کے علاوہ بھائی ان کی کیا باتیں مانی ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی, اور انہوں نے کیا باتیں مانی ہیں. لیکن ایک بڑا ڈراپ سا سین ہوا, آئی فیل کہ وہ ایک پریس کانفرنس ہے, اس میں بس ایک مطلب فلف یوز کیا انہوں نے, بز ورڈز یوز کیے کہ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے جو کرنا چاہیں گے, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے. اور مطلب انہوں نے کوئی اسپائس نہیں دیا ہمیں کہ مطلب اصل بات کیا ہوئی, کہ مطلب کس بات پہ معاملہ طے پایا ہے وہ. اور جو بین ہے ان کے اوپر, سب مور امپورٹنٹلی ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو بین کر دیا تھا ان کو, یہ بات ہے کہ 2 دن کے اندر وہ بین لفٹ کر دیا جائے گا. واٹ ڈو یو گائز سے آن دیٹ؟ شوڈ دا بین بی لفٹڈ؟ شوڈ دے کیا ہونا چاہیے اس طرح؟ آئی تھنک سو کہ ابھی ان کی جو ڈیٹیلس وغیرہ ہے نا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کس وے میں ان کی باتیں مان رہے ہیں اور کس وے میں نہیں مان رہے. تو میرے خیال سے اس کے اوپر سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح ان کے ساتھ نیگوسیشن کس طرح کر رہے ہو. اس کی بیسس پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ڈیسائڈ کرنا چاہیے کہ ان کے اوپر سے بین ہٹانا چاہیے یا نہیں. یہ تو خیر وہ ریویل نہیں کریں گے, لیکن اگر فیصلہ کیا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب اس پریس کانفرنس میں موجود تھے, کچھ کیا ہے فیصلہ سوچ کے کیا ہے. کافی زیادہ یہ بھی بات آ رہی ہے کہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں ملٹری انٹرونشن رہی ہے اس میں, اور یہ ایسے نہیں ہونا تھا, اور یہ بس جلدی میں کوئی اندر کی بات ہے, کوئی جو بتائی نہیں جا رہی. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آئی فیل لائک بین شوڈ ناٹ بی لفٹڈ. مطلب یو انٹائٹلڈ ٹو یور اوپینین. یا کیونکہ پیسفل پروٹیسٹ کی آئی تھنک ہم ہی نے بات کی تھی بیٹھ کے جب ہم نے ٹی ایل پی ڈسکس کیا تھا, اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ اٹس ایوری بڈی از رائٹ اینڈ بٹ there are a lot of points to be considered when it comes to this particular organization. So I hold this opinion that the ban should not be lifted, and there are multiple reasons for it. matlab main usme nahi jaungi, but I just think I feel like the ban should not be lifted. And like Uruj said कि there are a lot of things जो कि अब बीच में हुई हैं, and your military intervention, whatever the things that have happened. तो obviously we don't know for sure کہ مذاکرات ایکچولی کن ٹرم مطلب کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رہی ہیں, اور کتنی مانی جا رہی ہیں, کتنی نہیں مانی جا رہی ہیں, اور کتنا آگے میڈیا میں آ رہا ہے, کتنا نہیں آ رہا. تو وی آر ناٹ 100% شیور آف اینی تھنگ, سو وی کین ناٹ کلیم کہ اچھا یار کون کیا کر رہا ہے. بٹ اف اٹس اونلی اباؤٹ دا بین, تو آئی ڈونٹ اگری ود کہ لفٹنگ دا بین. اور اس کی ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ آتی ہے کہ دے اسٹارٹیڈ آف ایز اے پیسفل پروٹیسٹ, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے, پولیس کی طرف سے جو تھی ایجیٹیشن اسٹارٹ کی گئی تھی. اور آئی تھنک اس کو کوئی میجر نہیں کر سکتا کہ کہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی. کوئی جا کے یہ نہیں دیکھے گا کہ بھائی پہلا کون سا پولیس والا تھا جس نے گولی چلائی, یا پہلا کون بندہ جس نے ڈنڈا مارا. لیکن ہاں آئی فیل کہ ہر کسی کا اوپینین ویلڈ ہے. چلیں لیٹس ریپ اٹ اپ. ہاں ود دیٹ وی ریپ اپ آور ڈی بریف
For those of you who don't know, you can now listen to our podcast on Spotify, Google Podcast and Apple Podcast. Allah Hafiz. اللہ حافظ. اللہ حافظ.